نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 10واں لیکچر ہے۔ اب سے قبل کے جو 9 لیکچرز تھے اس میں اس کتاب سے متعلق اور کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بات چیت تھی، اور بقیہ اسباق میں اس کتاب میں موجود مباحث پر تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی۔ عرض کیا تھا کہ اس کتاب کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں مثالی شادی اور تربیت سے متعلق جو ربط اور تعلق تھا اس سے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس میں پھر بچوں سے متعلق نفسیاتی شعور، نومولود سے متعلق جو احکامات تھے، اور بچوں میں انحراف کے اسباب اور ان کا علاج، ان امور پر بات چیت ہوئی تھی جو قسم اول پر منقسم تھے۔ اب قسم دوم یا قسم ثانی اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس میں تربیت کرنے والوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، مختلف نسبتوں کے ساتھ، مختلف پہلوؤں کے ساتھ۔ تو اس دوسرے حصے میں ان ذمہ داریوں سے متعلق بات کی جائے گی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قسم ثانی میں تربیت کرنے والوں کی 7 اقسام ذمہ داریوں کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ پہلی، ایمانی تربیت کی ذمہ داری۔ دوسرا، اخلاقی تربیت کی ذمہ داری۔ تیسرا، جسمانی تربیت کی ذمہ داری۔ چوتھا، عقلی تربیت کی ذمہ داری۔ پانچواں، نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری۔ چھٹا، معاشرتی تربیت کی ذمہ داری۔ اور ساتواں، جنسی تربیت کی ذمہ داری۔ ان 7 امور پر اس قسم ثانی میں بات ہوگی۔ اسلام نے مربیوں کو تربیت پر ابھارا ہے، اور اس کی ابتدا پیدائش سے ہوتی ہے۔ تربیت کرنے والا معلم، استاد ہو یا ماں باپ یا معاشرے کا نگران، یہ جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو اس سے ایک طرف تو وہ اپنے فریضے کو پورا کر رہے ہوں گے، اپنے فریضے سے سبکدوش ہوں گے، دوسری طرف خصوصیات اور امتیازات کا حامل مثالی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ قرآن کریم اور احادیث میں جا بجا ان حضرات کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس فریضے میں کوتاہی سے ڈرایا گیا۔ چنانچہ اہل و عیال کو نماز کی تاکید، جہنم کی آگ سے بچانے کے اسباب اختیار کرنے، اولاد کی دیکھ بھال کا حکم دیا، اور مرد اور عورت دونوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت کو صدقہ سے زیادہ باعث اجر بتلایا۔ ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے جو سب سے اچھا عطیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو علم دین سکھانے کا حکم دیتے تھے۔ قیامت کے روز انسان اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکے گا جب تک وہ اس کا جواب نہ دے کہ اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور علم پر عمل اسی صورت میں کما حق کا مکمل ہوگا کہ وہ سیکھی ہوئی باتیں جب وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو سکھائے تو اس کو سکھانے پر اس کا علم بھی پختہ ہوگا، اور اس سکھانے کی وجہ سے اس کے دل میں اس پر عمل کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہوگا۔ ہمارے اکابر بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، ان کے لیے نیک صالح اساتذہ کا انتخاب کرتے، اور ان بچوں کو صحیح اسلامی عمدہ تربیت دینے اور بچوں کے لیے مثال اور نمونہ بننے کا حکم دیتے تھے۔ یہی حکم حضرت عقبہ بن ابی سفیان، خلیفہ ہارون الرشید، خلیفہ عبد الملک بن مروان، حجاج بن یوسف، ہشام بن عبد الملک نے اپنے بیٹوں کے معلمین کو دیا تھا کہ آپ نے
ان بچوں کی صحیح اسلامی تربیت عمدہ انداز سے تربیت کرنی ہے، اور یہ ہمارے بچے دوسرے بچوں کے لیے مثال اور نمونہ بنیں، اور اس تربیت کے حوالے سے کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ فلاں کے بچے ایسے ہیں اور فلاں کے بچے ایسے ہیں۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کو اپنے بچوں کی تربیت کی سب سے زیادہ فکر دامنگیر رہتی تھی۔ حکیم ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکتب و مدرسہ میں بچے کے ساتھ اچھے ساتھی ہونا چاہیے تاکہ بچہ ان کے رنگ میں رنگے۔ ماں باپ، اساتذہ اور مربیوں میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں جاننا چاہیے تاکہ عمدگی سے عہدہ برا ہو سکیں۔ ذیل میں وہ ذمہ داریاں درج کی جاتی ہیں، اور وہ کون سی تھیں جن کا تذکرہ ابھی ابتدا میں عرض کی کہ وہ 7 قسم کی ذمہ داریاں ہیں، جن میں سب سے پہلی ایمانی تربیت کی ذمہ داری۔ یہ تربیت کرنے والوں پر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کیسے کرتے ہیں، اخلاقی تربیت کیسے کرتے ہیں، جسمانی تربیت کیسے کرتے ہیں، عقلی تربیت کیسے کرتے ہیں، نفسیاتی تربیت اور معاشرتی تربیت کیسے کرتے ہیں، اور 7ویں نمبر پہ جنسی تربیت کی ذمہ داری کو کیسے پورا کرتے ہیں۔ ایمانی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب عقل و شعور کا مالک ہو جائے تو اس کو ایمان کی بنیادی باتیں اور اصول سمجھائے جائیں، سمجھدار ہونے پر ارکان اسلام کا عادی بنایا جائے، اور عمر کے مطابق شریعت مطہرہ کے بنیادی اصولوں کی تعلیم دی جائے۔ اصول ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، تمام رسولوں، فرشتوں کے سوال جواب، عذاب قبر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، حساب کتاب، جنت دوزخ اور دیگر تمام غیبی امور پر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے تو ان تمام چیزوں پر جو شریعت مطہرہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارے تھے۔ یہ تو ہو گیا اصول ایمان، اور ارکان اسلام سے مراد تمام بدنی مالی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج مراد ہیں، اور بچوں کو ایمانی تربیت کی ان مفہوموں اور تعلیمات سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ عقیدہ، عبادات و منہاج و نظام کے لحاظ سے اسلام سے مربوط رہیں۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو قائد و مقتدا نہ مانیں۔ اس سلسلہ میں ارشادات عالیہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانا۔ فرمایا بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھایا کرو، یہ اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس لیے بچے کے کان میں سب سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے اور زبان سے بھی اسے جاری ہونا چاہیے۔ نومولود کے احکام میں آپ نے پڑھا سنا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، تو ان کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بچہ جو پہلی آواز سنے وہ اللہ کا نام سنے، اللہ کی بڑائی کا نام سنے، اور اس کو پھر جب وہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اس کو جو پہلے کلمات سکھانے چاہیے تاکہ وہ اس کی زبان سے بھی ادا ہوں، تو وہ کلمہ طیب ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو پہلی بات، بچے کو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ دوسرا، بچے کے بڑا ہونے پر سب سے پہلے اسے حلال اور حرام کے احکامات سکھائے جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اولاد کو احکامات پر عمل کرنے اور ممنوع چیزوں سے روکنے کا حکم دو، یہ تمہارے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہیں تاکہ وہ بچپن ہی سے احکامات ربانیہ اور شریعت اسلام سے مربوط رہے، تعلق مضبوط رہے۔ تو ان چیزوں پر اگر ہم بچپن سے ہی عمل کریں گے تو بچے اس کے عادی بنیں گے، اور اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ 7 سال ہونے پر
عبادات کا حکم دینا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ یہی حکم روزے کا ہے کہ جب اس قابل ہو جائیں تو روزہ رکھوایا جائے تاکہ بچہ عبادات سیکھے اور نوعمری ہی سے ان کا عادی بنے۔ نمبر 4، بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن کا عادی بنایا جائے۔ اس مضمون کی حدیث پہلے گزر چکی۔ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مجاہدین کی سوانح اور تاریخ سے باخبر رکھا جائے تاکہ وہ ان کی پیروی کریں اور تاریخ اسلام سے واقف اور مربوط رہیں۔ حضرات صحابہ کرام اور اکابرین یہ کیا کرتے تھے، لہذا بچے کو شروع سے تعلیم قرآن سے آراستہ کیجیے، اسے حفظ کرائیے، احادیث نبویہ و سیرت مطہرہ و تاریخ یاد کروائیے۔ تاریخ سے مراد تاریخ اسلام ہے۔ مسلمانوں کی زبان اور تاریخ سے واقف کروائیے، احادیث نبویہ اور سیرت اور تاریخ یاد کروائیے۔ مسلمانوں کی زبان اور تاریخ سے واقفیت کروائیے۔ عربی کی تعلیم دیجیے تاکہ ملحدین کے الحادی دجل اور مکر و فریب اور اہل ضلال اور کافروں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور ہر ایک اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، ہر ایک محنت کر رہا ہے۔ باطل دجال جتنے بھی ہیں وہ مختلف رنگ روپ میں آ کر محنت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاقیات کا اور ان کے ایمانیات کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے انتہائی مکار اور شیطان ہیں۔ ایک دفعہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی سفر نامے میں لکھا کہ وہ کسی بیرون ملک کے سفر پر گئے تو وہاں ایک باریش نورانی چہرے والے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، میں نے بھی مسکرا کر اسے ملاقات کی تو پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا کہ وضع کا تو آپ کے مسلمانوں جیسی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں مسلمان تو نہیں ہوں، یہودی ہوں، ہاں میں نے آپ کی بہت ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں مسلمانوں کی۔ اور ایک اور موقع پہ ان کے جو میزبان تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو میں ایک جگہ لے کے جاتا ہوں، وزٹ کرواتا ہوں، لیکن وہاں آپ نے کچھ سوال جواب نہیں کرنا، آپ نے کوئی ان سے سوال جواب نہیں کرنا، میں آپ کو وزٹ کروانا چاہتا ہوں اس جگہ کا۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ ان کو ایک دور دراز علاقے میں لے کر گیا، بڑی بلبلیاں تھیں۔ تو جب وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو دیکھا کہیں پہ وہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی حدیث کی کتاب، کون سی فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ تو میں حیران اور تجسس کہ یہ تو مجھے اپنے ہی جیسے کسی مدرسے میں لے کے آیا اور یہاں میرے بولنے پہ پابندی لگائی ہے۔ خیر کیونکہ انہوں نے پہلے سے منع کر رکھا تھا تو مناسب نہیں تھا کہ وہاں ان کے سامنے کوئی بات چیت کرتے۔ وہ سب جگہ کا وزٹ کرنے کے بعد واپس آئے تو پوچھنے پر بتایا کہ یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں یہودی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم، احادیث مبارکہ کی تعلیم، فقہ کی تعلیم اس نیت سے سکھاتے ہیں کہ اس سے سیکھ کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ یعنی وہ ہماری ہی کتاب پڑھ کر، ہماری احادیث کی کتاب پڑھ کر، ہماری فقہ کی کتاب پڑھ کر ہم مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں اور حوالہ جات دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب کی اس مسئلے کی روح سے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو آج کل جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ حوالہ تو قرآن اور حدیث کا ہی دیتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت الفاظ استعمال کر کے بیچ میں جو زہر پھیلاتے ہیں اس سے مسلمانوں کے ایمان کو بہت برے طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ جیسے آج کل حالیہ جو ملحد قسم کی شخصیات ہیں، جس میں ایک یہ جہلم کا انجینئر مرزا ہے یا غامدی ہے یا اور اس طرز کے بہت سارے لوگ ہیں،
کہ جو نام تو اسلام کا استعمال کرتے ہیں، اسلامی اسکالر کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہودیوں کے اور غیر ملکیوں کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کے نوجوانوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی تعلیمات اچھے انداز سے سکھائیں تو وہ ان برائیوں سے اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو پھر ایسے لوگ ان کو روحانی طور پہ اغوا کر لیں گے۔ علماء اخلاق و تربیت کے ہاں یہ مسلم ہے کہ بچہ فطرتاً توحید اور ایمان باللہ پر پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اصل کے اعتبار سے طہارت، پاکیزگی اور برائیوں سے بعد ہوتا ہے، یعنی دوری ہوتی ہے۔ پھر اگر اسے اچھی تربیت، صاف ستھرا ماحول اور نیک ساتھی مل جائیں تو وہ راسخ الایمان بن جاتا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی فطرت ایمانی کو بیان کیا۔ حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی۔ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے، وہ پاکیزہ دل، نفیس جوہر اور موتی کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایک سادہ سلیٹ سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اس پہ جو کچھ آپ لکھیں گے وہ اس پہ نقش ہوتا رہے گا۔ اچھی باتیں لکھیں گے تو اچھائی کی طرف جائے گا، بری باتیں لکھیں گے تو برائی کی طرف جائے گا۔ اسے جیسا عادی بنایا جائے گا ویسا بن جائے گا، اس لیے اسے مہذب اور شائستہ بنائیے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیجیے۔ آپ اگر اسے اچھا ماحول، نیک ساتھی مہیا کریں گے تو وہ نیک صالح بنے گا، لیکن اگر اسے گمراہ ماحول ملنے میں پلنے بڑھنے کا موقع ملا اور بروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا تو فساد اس کی گھٹی میں پڑے گا، برے اخلاق جڑ پکڑیں گے، وہ گمراہی، بدبختی اور الحاد کا شکار ہو کر اسلام سے دور ہو جائے گا۔ والدین کی ذرا سی کوتاہی بچوں کو تباہی کے غار میں دھکیل دیتی ہے، لہذا بچوں کو غیر مسلموں اور مشنری تعلیم گاہوں میں بھیجنا ان کو اسلام سے دور اور کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ ملحد و دہریہ قسم کے اساتذہ سے تعلیم حاصل دلانا بچوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ خطرناک لادینی نظریات اس کی گھٹی میں بڑھ جاتے ہیں۔ ملحدوں اور مادہ پرستوں کی کتابوں کے مطالعے کا موقع دینا اور غیر مسلموں کی زہریلی کتابیں مہیا کرنا اسے اسلام کا دشمن اور تاریخ اور بزرگوں کا مذاق اڑانے والا بنا دیتا ہے۔ جو باپ بچے کو کھلی چھٹی دے گا وہ کجروں اور گمراہوں سے میل جول کی وجہ سے غیر اسلامی افکار اپنائے گا اور دینی اقدار کا مذاق اڑائے گا۔ جو باپ بچوں کو لادینی نظریات رکھنے والی جماعتوں اور ملحدانہ کافرانہ ذہن رکھنے والی تنظیموں سے منسلک ہونے کی اجازت دے گا، وہ بچے گمراہ کن عقائد اور کافرانہ و ملحدانہ باتوں میں پلنے کی وجہ سے دین و مذہب اور اخلاقی اقدار و مقدسات کے دشمن بنیں گے۔ لہذا بچوں کی نشو و نما دینی ماحول میں کیجیے اور انہیں بنیادی اسلامی باتیں سکھائیے۔ اس سلسلے میں آپ کی مسئولیت کی حدود کچھ اس طرح سے ہیں، یعنی جن چیزوں کی آپ کے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری سے باز پرس کے حوالے سے جو حدود اور قیود ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بچوں کو ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی معجز کن قدرت کے مشاہدے، آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور و فکر کی تعلیم دیں تاکہ وہ دلیل اور برہان کے ساتھ ایمان رکھیں، یعنی اللہ پاک سے متعلقہ جو عقائد کے معاملات ہیں، ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کے وہ قدرتی شاہکار کہ جو ہر ایک کے بس میں نہیں، جسے معجزہ کہا جاتا ہے کہ اسباب کے بغیر کوئی ایسا کام کہ جس کی نظیر ملنا مشکل ہو تو اس پر، اور اللہ پاک کی تخلیقات چاہے وہ آسمان ہوں، زمین ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، انسان ہوں، تو اس سے متعلق غور و فکر کی تعلیم دیں کہ دیکھو اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، اور اس میں جگمگ کرتے ستارے ہیں، چاند سورج ہے، اور ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے، تو کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔
جو کوئی ذات ہے جو اس کی نگرانی کر رہی ہے، ورنہ انسان کی بنائی ہوئی ہزاروں نہیں لاکھوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک وقت گزرنے کے بعد بیکار ہو جاتی ہیں، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کروڑوں سال گزرنے کے باوجود یہ کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو کوئی ذات ہے جو اللہ پاک اس کو چلا رہی ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات کا اس کی پہ غور و فکر کی تعلیم، تاکہ وہ دلیل اور برہان کے ساتھ ایمان رکھیں۔ لازمی نہیں کہ آپ صرف اس کو کہو کہ ایمان باللہ، بس اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اور اس کے حوالے سے اس کے ذہن کو مطمئن نہ کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں بچے کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ جاتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو دلیل اور برہان کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر آپ بچے کی ذہن سازی کریں اور اس کے ذہن کے مطابق اس کی رہنمائی کریں۔ اور کوئی مفسد کوئی فساد کرنے والا، کوئی گمراہ شخص انہیں گمراہ نہ کر سکے، تو اس طور پر آپ اس کی تربیت کریں۔ قرآن کریم نے جا بجا ادنا سے اعلیٰ اور محسوس سے غیر محسوس عقلی اشیاء کی طرف رہنمائی کا یہ تدریجی طریقہ بیان کیا، جس سے انسان کسی چیز کی حقیقت تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھا کر بڑے چیزوں سے متعلق بات چیت کرنا، یا بڑی چیزوں سے چھوٹی چیزوں کی طرف آ کر اس سمجھانے والے کی ذہنی سطح کے مطابق آ کر بات کرنا، یا ایک محسوس چیز جو محسوس ہونے والی ہے اس سے اس چیز کی طرف اس کی رہنمائی کرنا کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی، بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس کا وجود ہوتا ہے، تو اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، تو تاکہ انسان کسی چیز کی حقیقت تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ایک کرنے کا کام تو یہ تھا کہ بچوں کی تربیت ایمان باللہ کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدوں کے حوالے سے اور اس کی خلقت کے حوالے سے غور و فکر کی تعلیم دینا۔ دوسرا یہ کہ بچوں کے نفوس میں، بچوں کے ضمیر میں، بچوں کی عادات میں خشوع، خضوع، تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور غلامی کی روح پیدا کرنا۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ عز و جل کی شان، جل شانہ کی معجز قدرت کھل کر بیان کی جائے، اس کی حکومت کی وسعت اور عظمت کو بیان کیا جائے، اور اس کی قدرت کے مظاہر مشاہدہ کرائے جائیں۔ بچوں کو بتایا جائے کہ خشوع کسے کہتے ہیں، خضوع کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب کیا ہے، اس کی غلامی کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اللہ کے غلام بن کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے تقویٰ اختیار کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ تو یہ باتیں بچوں کو سکھائی جائیں تاکہ اس کے مطابق ان کی زندگی بسر ہو۔ جی اس کی اللہ تعالیٰ کی حکومت کی وسعت اور عظمت ظاہر کی جائے کہ اللہ پاک کائنات کے مالک ہیں، اور کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہزاروں زمینیں اس کائنات میں سما جاتی ہیں، ہزاروں سورج، ہزاروں چاند، ستارے اور سیارے وہ اس میں سما سکتے ہیں، اور اس کی قدرت کے مظاہرے اس کا مشاہدہ کروایا جائے بچوں کو تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ اس کے علاوہ عبادات کا ان کو عادی بنایا جائے، جیسے نماز ہے تو نماز کا عادی بنایا جائے، قرآن کریم سن کر متاثر ہونے اور رونے کی عادت ڈلوائی جائے، اور یہ ذہن نشین کرایا جائے کہ قرآن کریم نے خشوع خضوع اختیار کرنے والوں کی مدح سرائی کی ہے۔ یعنی
جب کہیں تلاوت ہو رہی ہو یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہو یا عبادات کہیں ہو رہی ہوں یا بچوں کو عبادت پہ لگایا جائے تو ان کے دلوں میں سنجیدگی ڈالی جائے اور وقار ڈالا جائے، اس کو مذاق نہ بنایا جائے، تاکہ بچے عبادت کو بطور عبادت کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے اثر لینے کے لیے اسے دوسروں سے سنتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے کہ آپ تلاوت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلاوت سنتے تو آپ پر رقت طاری ہوتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سلف صالحین کی بھی یہی حالت تھی، آہوزاری کی کیفیت آہستہ آہستہ پیدا کی جاتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے والد صاحب تھے، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونا کی شکل بنا لیں، ہم بناوٹی اگر شکل بنائیں گے تو حقیقت اس کو اللہ کر دیں گے۔ تو سلف صالحین کی بھی یہی عادت تھی کہ آہوزاری کی کیفیت آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قرآن کریم پڑھو اور رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا لو۔ بچوں کو یہ ذہن نشین کرائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر و باطن، آنکھوں کی خیانت، دلوں کے بھید، راز کو جانتے ہیں، تاکہ وہ ہر کام اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی باور کروائیں اور کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ اعمال قبول کرتے ہیں جو اخلاص سے کیے گئے ہوں، اور یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا۔ بچوں کو غور و فکر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا اور مراقبے کا عادی بنائیں۔ مراقبہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ جس میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہماری جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے، ایسی کیفیت پیدا نہ ہو، تو کم از کم یہ خیال لازمی ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس مراقبے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کیا جائے کہ میں نے کیا کچھ کیا، مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ بچے میں محاسبہ کی عادت پیدا کریں تاکہ وہ برے خیالات، بے سر و پا افکار پر اپنا محاسبہ کر سکے۔ حسد، بغض، چغل خوری، غیبت اور حرام و ناجائز سے بچے۔ شیطانی وساوس آتے ہی یہ یاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کی باتیں بھی سن رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ یاد کرتے ہی اسے عقل اور سمجھ آ جائے اور بصیرت اور فراست سے کام لینے لگے۔ حقیقت میں اس مراقبے کی جانب رہنمائی کی گئی ہے۔ فرمایا تم اس طرح عبادت کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو یہ سمجھ لو کہ وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اکابرین اپنی اولاد کو اسی طرح تعلیم دیتے تھے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے انہیں بچپن سے عبادت کا عادی بنایا تھا، اور جو لوگ بچپن سے عبادت کا عادی بنتے ہیں تو وہ 55 کی عمر میں بھی ان کے لیے عبادت کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کا بچپن بغیر عبادت کے گزرتا ہے تو پھر جوانی اور 55 اور بڑھاپے میں بھی ان کو عبادت کا نہ مزہ آتا ہے نہ وہ عادی بنتے ہیں۔ مغرب کے علماء تربیت اور اخلاق اس ایمانی تربیت کے لیے شدت سے کوشاں ہیں تاکہ اپنے معاشرے کو جرائم، گندے اخلاق اور بے حیائی سے نجات دلا سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو خطہ ہے یا بلاد عرب کا جو خطہ ہے، یہاں کیونکہ شروع ہی سے اسلام یا ایک طویل عرصہ سے اسلام اور اسلامی بہاریں موجود ہیں، علماء کرام کی محنتیں موجود ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی کافی حد تک اچھی اخلاقیات والی کیفیات موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں تو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، لیکن
یورپ امریکہ وغیرہ کی طرف چلے جائیں، مغرب کی طرف چلے جائیں، تو وہاں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بہت ساری آزادیاں ہیں، مادر پدر آزاد ماحول ہے، اخلاقیات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو وہاں پر علماء کرام جو دین کا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ شدت سے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ یہاں بھی اسلامی ماحول قائم ہو جائے، اچھا ماحول قائم ہو جائے، اور وہ معاشرے کو جرائم، گندے اخلاق اور بے حیائی سے نجات دلا سکیں۔ چنانچہ مغرب کے سب سے بڑے قصہ نویس دستویفسکی، فرانس کے ادیب ورلیٹر اور امریکہ کے نفسیاتی طبیب ڈاکٹر ہنری لنک اسٹالین کی بیٹی سوتیلانا فلسفی کینٹ، سب یہ کہتے ہیں کہ بچہ کی اصلاح اور اس کی اخلاقی و نفسیاتی تربیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کے بغیر کج روی اور فساد کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ایمانی تربیت اچھائیوں اور فضائل کا منبع اور کمالات تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر بچہ نہ کسی ذمہ داری کو پورا کر سکتا ہے، نہ امانت و دیانت سے متصف ہو سکتا ہے، نہ منزل و مقصد کو پہچان سکتا ہے، نہ کسی عظیم مقصد تک پہنچ سکتا ہے، بلکہ وہ حیوانوں کی سی زندگی گزارے گا جس کا مقصد پیٹ بھرنا، حیوانی خواہشات پوری کرنا اور دنیاوی لذتوں شہوتوں کے پیچھے سرگرداں رہنا ہوگا۔ جیسے جانور جیتے ہیں کھانے پینے کے لیے اور اپنی من مانی کرنے کے لیے، ایسے ہی انسانوں کا جینا بھی کیا جینا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ مربی اور باپ کو بچوں کو ایسے دلائل اور براہین سے آشنا کرانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہوں، جو اس کی ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں۔ اس لیے مختلف مواقعوں اور مناسبتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی رمضان کا مہینہ آیا تو اس میں کیونکہ ذوق شوق اور عبادت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، تو اس مناسبت سے موقع بہ موقع اللہ تعالیٰ کے ایمانیات سے متعلق، عقائد سے متعلق کوئی بات چیت کر لی جائے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات چیت کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، تو اللہ پاک کی توحید اور ایمان باللہ اس سے بنیاد کا آغاز اگر کیا جائے تو بچوں کی صحیح نہج پر تربیت ہو سکے گی۔ والدین اور مربیوں کو اولاد کے لیے بہترین دینی اسلامی کتابیں مہیا کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح غذا حاصل کرے۔ بچے ماحول سے بھی سیکھتے ہیں، بچے ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں، اور بچے کتابوں سے بھی سیکھتے ہیں، تو جو بھی وسائل میسر ہوں تو اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں۔ بعض دفعہ بچے تقریری انداز سے سنتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو تقریروں کے بجائے تحریراً اچھے انداز سے سیکھ سکتے ہیں، تو سارے مواقع میسر ہونے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔